اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 65 یعنی 65 کا ترجمہ تلاوت کریں گے، اس سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو قسم ہے تمہارے رب کی اے محمد، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں تمہیں اپنے باہمی اختلافات میں بھی۔ پھر کھٹک خدشہ اس پر جو فیصلہ کیا ہو تم نے، اور اس کو تسلیم کریں اس طرح جیسا کہ اس کو تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سو قسم ہے تمہارے رب کی۔ انسانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے۔ میری کسی بندے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کی قسم کھائی ہے، اپنی کہیں نہیں کھائی ہے، اپنی کھائی ہے۔ ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بھی کھائی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے نبی، تمہارے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے باہمی اختلاف، اپنے مثلا جو آپس کے اختلافات ہیں، اس میں چاہے گھریلو اختلافات ہیں، کوئی بھی اختلافات ہوں، اس میں بھی تمہیں یہ فیصلہ کرنے والا حاکم تسلیم کر لیں۔ حاکم فیصلہ کرتا ہے نا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ، سچے صحابہ تھے نا، وہ اپنا فیصلہ بھی کراتے تھے۔ اخبار احاد میں آتا ہے، ایک عورت آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر سے مجھے خلا چاہیے، یعنی طلاق چاہیے، وہ طلاق نہیں دے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کیوں؟ تو نے کہا میں خوبصورت ہوں اور یہ کالا ہے، مثلا یہ بھی ایک وجہ اس نے بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تمہیں جو مہر میں اس نے باغ دیا ہوا ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیوں خلا میں یہ ہوتا ہے کہ جو مہر دیا جاتا ہے وہ واپس دینا پڑے گا اسے، کیونکہ خلا مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں وہ چھوڑ دوں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بولا کہ اس کو طلاق دے دو۔ پھر صحابی نے اپنا ایک بڑا پن دکھایا، اس کو باغ بھی دے دیا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ طلاق دے دی۔ اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے بعد لوگوں نے، جو صحابہ تھے، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ پھر اس پر دوسرے فیصلے بھی آتے ہیں، اور یہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کا رسول تھا۔ اللہ نے پچھلی آیت میں بتایا ہے نا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تو سچے صحابہ پھر اطاعت کرتے تھے، منافق نہیں کرتے تھے۔ یہ منافقوں والوں کا ہے۔ جس طرح آج کل کا بھی اگر کوئی مسلمان کو کوئی قرآن بتایا جا رہا، قرآن کو پیٹ پھیر لے گا، اپنے کام کو نہیں کرے گا، لیکن جو سچا بندہ ہوگا نا، صحیح مسلمان ہوگا نا، تو کہے گا کہ نہیں یار، نہیں، مجھے مرنا ہے، اللہ کے آگے جواب دہ ہونی ہے، تو میں نے جو ہے نا یہ اس طرح کا کام کرنا ہے کہ جس کا بات کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ورنہ یہ نہ آپ کے بیٹے آپ کی جان چھڑا سکیں گے، نہ آپ کا وہ بندہ جان آپ کی چھڑا سکے گا جس کی آپ سائیڈ لے رہے ہوتے ہو، انصاف کو چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ یہ تو جب مرو گے تو پتا چلے گا نا، زندہ ہو تو جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رسی دی ہوئی ہے ڈھیل کی، خیر ہے، کرتے رہو، مرنے کے بعد تو پھر پتا چلے گا نا۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر یہی بات کو آگے اس طرح کنٹینیو کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ آپ کے فیصلے کو مانے بلکہ دل میں بھی ان کے کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی کھٹک نہ ہو کہ یار میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اور بالکل حق کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں، کیونکہ نبی کبھی بھی کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کر رہا ہے، باقی بندہ کر لیتا ہے، نبی نہیں کرتا۔ آج کل کے پیر فقیر کر لیں گے کیونکہ وہ نبی تھوڑے ہی ہیں، وہ تو جھوٹے ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، وہ ان کو کیا پتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں، اس کی نازل کردہ کتاب کو سمجھیں اور اس پر چلیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ عمل کرتے اس حکم پر مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ منافقت والوں کی جو راہ پہ چل رہے تھے ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے حکم دیا ہوتا نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی لڑو، اور اپنے جو رشتہ دار وغیرہ ساتھی جو کافر وغیرہ ہیں ان کو قتل کرو، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، چھوڑ چھاڑ کے سب آ جاؤ، کیونکہ جب یہ ہجرت کا حکم ہوا تھا تو کافی لوگ آ گئے تھے اور کافی پیچھے رہ گئے تھے، وہ اپنے جائیداد وغیرہ کی وجہ سے آ نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل نہ کرتے اس حکم پر مگر تھوڑے سے، تھوڑے کوئی جو ہوتے ہیں ہوں گے وہ عمل کریں گے، باقی پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ بھی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی آ جاؤ، نکل کے آ جاؤ، اگر یہ اس طرح کے حکم پر عمل کرتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس وجہ سے جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کا اجر اور ثواب زیادہ رکھا تھا بنسبت ان کے جو بعد میں آئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم ان کو اپنی جناب سے، یعنی اپنے ہاں سے، خاص اجر عظیم، بڑا اجر عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کرتے جو ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو یہ ثابت قدمی کا ذریعہ بھی تھا، ان کے حق میں بہتر بھی تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان کو اپنی جناب سے بڑا ایک ثواب بھی دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائیں ان کو اجر عظیم بھی میں نے زیادہ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص جگہ عطا فرمائی ہے کہ وہ اولین میں سے ہوں گے، ان کا جو ہوگا درجہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں طبقات دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی طبقات ہیں، ان کو اوپر والا طبقہ دیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنا مان رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بھی اتنا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی، یعنی ہم ان کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت بھی دیتے، یعنی پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی عطا ہوتی ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت سے پہلے اپنی اطاعت بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رسول کی اطاعت اپنی اطاعت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ آج کے اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے رسول کا تو ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما گیا ہے کہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، تو لازمی ابھی جو دعویٰ کرے گا وہ غلط کرے گا۔
اسی طرح پہلے وہ دعویٰ کسی نے کسی کتاب میں ثابت ہی نہیں ہے، تو رسول آ رہے تھے اور اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جڑی ہوتی تھی، ان کو مانا جاتا تھا. لیکن وہ ماننے کے لیے پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو بات بتاتا تھا وہ اللہ کی توسط سے بتاتا تھا، اور وہ جو لوگ جس کام میں جڑے ہوتے تھے وہ ایسے بندوں کے کاموں میں سے لگے ہوتے تھے جو پھر اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہوتے تھے. تو اس وجہ سے لوگ ان کی بڑائی بیان کرتے تھے، جس طرح آج کل پیروں فقیروں کو بڑائیاں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی بڑائی بیان کر کے گئے، اللہ کی نہیں بیان کر کے گئے. اسی وجہ سے ان کے گن گائے جاتے ہیں. اللہ کے جب گن گائے جائیں گے تو اس میں بندے کا کوئی ذکر نہیں آئے گا، اس میں اللہ کا ذکر ہی آئے گا. اور لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں کیوں بری لگ جاتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. کسی پیر فقیر نبی کی بات کا ذکر بڑھاؤ تو وہاں میلے لگ جائیں گے. یہ کس میلے جو لگے ہوتے ہیں پیروں فقیروں پہ کیوں لگے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے جو دے رہا ہے، جو چھین بھی لیتا ہے اور دیتا بھی ہے، جس کے پاس حساب کتاب کو بھی جانا ہے. جو آپ سے حساب کتاب لے گا، یہ پیر فقیر حساب کتاب نہیں لیں گے، اللہ حساب کتاب لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی تو یہی ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کون سے ہیں، یعنی وہ جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء. جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی وہ انبیاءوں کے ساتھ ہوگا. آج بھی اگر کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ رسول کی، یعنی صحیح حدیث پہ جو قرآن پہ فٹ بیٹھ رہی ہو، جعلی موضوع کمزور ان حدیثوں پہ کی بات نہیں ہے، صحیح حدیث حسن حدیث جو قرآن پر فٹ بیٹھتی ہو، ان اخبار احاد پر اور قرآن پر جو چل رہے ہوں گے وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے. اور انبیاء کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں ہوں گے کیا؟ جنت میں ہوں گے. انبیاء کے ساتھ صدیقین، یہ بھی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس درجہ ہے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اور شہداء کا مطلب ہے کہ یہ شہید نہیں، گواہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر پیش کیا ہوگا، گواہوں کے ساتھ ہوں گے. اور صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی بتائی ہے کہ وہ انہی کے ساتھ پھر وہی ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کا کہنا مان رہے ہیں، جو قرآن اور حسن اور صحیح حدیث پہ چل رہے ہیں. اور بہت اچھے رفیق ہیں یہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ساتھی ہیں ان لوگوں کے یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. اور یہ خاص فضل ہے اللہ کی طرف سے. یعنی فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک فضل کر رہا ہوتا ہے. انسان خطا کار ہوتا ہے، اس کی خطاؤں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی جگہ وہ نہیں بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اپنا انعام دے رہا ہوتا ہے. خاص فضل ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بس اس کو جانے دو. تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو گناہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کوئی فضل ہی کر دے. ان کا شیوا یہی ہے کہ وہ اسی طرح کی بات پہ اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھے. صرف اللہ کی ذات ہے جو سارا کچھ کر سکتی ہے، کوئی پیر فقیر نبی کچھ نہیں کر سکتا. نبی کا کام تھا آپ کو دین سمجھانا، وہ دین سمجھا کے کہیں قرآن کی صورت میں. ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، باقی فضل اللہ ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ خاص فضل ہے اللہ کی طرف سے، بس کافی ہے اللہ اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے پھر اللہ ہی کافی ہوتا ہے، مسلمان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کافی ہے. اور مسلمان کو اللہ کے ہی پہ ہی جو نا
کی توکل ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن پر اس کو عمل کرنا چاہیے، تبھی بندہ سچا مسلمان بنے گا اور ان رفیقوں کے ساتھ رہے گا جو انعام یافتہ ہیں، جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شاہد لوگ ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ قسمیں 4 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی طرف آ جائیں۔ جزاک اللہ۔